अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। मुबैना ऑडियो लीक्स की गूंज बढ़ने के बाद हुकूमत पर प्रेशर बना और बिलाखिर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2016 के तहत इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है, जो इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करेगा कि आया ये दुरुस्त है या नहीं। तहकीकाती कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। टीओआर्स के मुताबिक कमीशन को तहकीकात के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। ताहम अगर कमीशन को तहकीकात के लिए मजीद वक्त दरकार हुआ तो वफाकी हुकूमत तौसी कर सकती है। कमीशन को ये इख्तियार भी होगा कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ मुजरिमाना और इंजबाती कार्रवाई की भी तजवीज़ दे जिनकी मुबैना ऑडियो लीक्स सच्ची साबित होती हैं। ताहम अगर ये पता चले कि ऑडियो लीक्स महज जालसाज थी तो जिम्मेदार अफराद का पता चलाकर उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। इस कमीशन के टीओआर्स में इन ऑडियो लीक्स की निशानदही भी की गई है जिनकी तहकीकात इस कमीशन को करना है। तहकीकाती कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान किया है। कमीशन के मुताबिक कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त का जायजा लेंगे। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में होगी, लेकिन अगर दरखास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। ताहम हुकूमत की जानिब से जारी टीओआर्स में एक अहम नुक्ता मौजूद नहीं है और वो ये कि वजीर आजम ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गैर कानूनी और गैर आईनी निगरानी के पीछे कौन है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए मुतालबा किया कि गुफ्तगू की टैपिंग और रिकॉर्डिंग करने वाले नामालूम अफराद की निशानदही की जाए, क्योंकि यह आइन के आर्टिकल 14 जो कि प्राइवेसी से मुताल्लिक है के खिलाफ है। मगर आज इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही है। ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ऑडियो टैप की है। फिलहाल कमीशन की जानिब से अटॉर्नी जनरल को तमाम रिकॉर्ड 24 मई से पहले जमा करवाने की हिदायत की गई है। ऑडियो लीक्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो आज की कार्रवाई रही उसमें कमीशन के सरबराह की जानिब से कहा गया कि इसमें किसी जज को शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा और फिलहाल इस पर अभी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि हफ्ते तक केस मुलतवी किया गया है कि जज को इसमें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। पैनल में मेरे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ईसार राना और शहजाद चौधरी। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। ऑडियो लीक्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, कमीशन की तश्कील हुकूमत को क्या फायदा देगी? क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा अहम सवाल या नुक्ता कि बार बार ये गुफ्तगू इस मुल्क में होती है कि ये मुबैना ऑडियोज जो सामने आती हैं इनको इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ना टैपिंग की जा सकती। मगर खुद इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो वो इस बात का दिफा करते थे कि मुल्क के फायदे में है, ये होना चाहिए, मैं वजीर आजम हूं तो मेरी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज उनका नुक्ता नजर इस पर जरा मुख्तलिफ है, मगर उन्होंने चैलेंज कर दिया है। हसन निसार साहब, हुकूमत इस एक नुक्ते को इसमें क्यों ना शामिल उसने किया और क्या फायदा होगा जिस तहकीक की तरफ हुकूमत बढ़ रही है? यानी कि कोई मंतकी अंजाम या नतीजा निकलेगा इस कमीशन का? असल सवाल आपका ये है कि हुकूमत को क्या फ़ायदा देगी जो कुछ भी है। तो फिलहाल आयशा, हुकूमत के फ़ायदे को छोड़ें, पहले मुझे इजाज़त दें कि मैं हुक्मरानों को इस बात की मुबारकबाद दूं कि $300 की हद बड़े रीज़नेबल बाइज़्ज़त तरीके से अबूर कर चुका और यूं इस तबके की वर्थ में लम्हों के अंदर अंदर अरबों खरबों का इजाफा हो चुका। मुबारक हो। और इससे भी ज़्यादा अवाम के साथ इजहार हमदर्दी की इजाज़त चाहिए कि उनकी महरूमियाँ ज़रबें खा चुकी। अब रह गई हुकूमत के फ़ायदे की बात। तो आयशा, मैं ज़रा थोड़ा स्लाइटली, मेरा और तरह का होता है देखने का अंदाज़, तो ये हुकूमत नहीं है, ये एक इंतहाई नाकाम और गैर मकबूल अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट घसीटा जा रहा है। अच्छा, और सच ये है पाकिस्तान की तारीख का कि यहाँ हुकूमतें नहीं सिर्फ हुक्मरान होते हैं, ये याद रखना, बहुत बारीक फ़र्क है। और हुक्मरानों को कभी नुकसान नहीं हुआ। एक एक की तारीख उठा के देख लो, 1-2-4 एक्सेप्शंस होंगी, मिराज खालिद साहब जैसे, नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे लोग, बाकी इनकी औकातें देखो। जो आज कहते हैं ना कि अब्बा अरबपति सी,
बात सुनो, जिस दिन जिस साल सियासत में आए थे उस साल तुम्हारी इनकम टैक्स रिटर्न है तो क्या दिया था तुमने? यही औकात है इन सब की। पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं, सिर्फ हुक्मरान होते हैं। मैं एकेडमिकली आपको करेक्ट कर रहा हूं। सवाल का जवाब मेरे दोस्त बैठे हैं, बहुत आला दे देंगे। इनका क्या सर, एक छोटी सी बात बता दें, आपने कहा इंतहाई नाकाम और गैर मकबूल अरेंजमेंट है। हसन साहब, आपने कहा इंतहाई नाकाम और गैर मकबूल अरेंजमेंट है, बट हमने इंतहाई कामयाब और मकबूल तरीन अरेंजमेंट के साथ जो होता है देखा और देख रहे हैं, तो इनके साथ क्या बनेगी फिर? ये क्या बात हुई? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। कभी सुना आपने ये? नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। हीरो और विलेन में फर्क एक होता है, टारगेट एक होता है, तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है, अंजाम इनका भी। मैंने कल परसों मैंने शायद अपने प्रोग्राम में कहा है, वो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अल्लाह आपको और मुझे और हम सबको सेहत जिंदगी दे। इसी फोरम पे बात करेंगे, चंद महीने गुजरने दो जी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब सार साहब, ये जो एक नुक्ता है, कमीशन बनाया है, इससे क्या फायदा होगा? भी ख्वाजा आसिफ साहब कुछ देर पहले ही फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए फोरम तश्कील दिया गया है। क्या कर लेगी हुकूमत, जबकि बुनियाद ही नहीं है कि क्यों रिकॉर्ड हो रही थी और कैसे रिकॉर्ड हो रही थी, मुबैना तौर पर रिकॉर्ड कौन कर रहा था, और जानना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान ही कर रही थी। ये सवाल बड़े अहम हैं और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएं, हमें इस बार कम से कम मिल जाएं कि रिकॉर्डिंग कौन करता है, क्यों करता है, और उसके लिए जो प्रोसीजर तय है वो फॉलो हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब जैसे अमेरिका में ये बात तय हो गई है ना कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, उसकी अप्रूवल कौन देगा, उसकी वजूहात क्या हैं। तो अगर तो ये वजूहात कहीं रिकॉर्डेड हैं और प्रोसीजर पूरा हुआ है रिकॉर्डिंग का, तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा एक टेस्ट केस बन जाएगा आइंदा के लिए कि किस तरह कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है और क्यों की जा सकती है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये है कि कुछ चीज़ें बाहर आ गई हैं जो कॉल रिकॉर्ड हुई हैं उनके ज़रिए, वो इलीगल तरीका था या लीगल तरीका था, इसका फ़ैसला आप कह रही हैं ना कि उसमें सवाल नहीं पूछा गया TORs में, तो वो ना भी पूछा गया हो तो मेरा ख्याल है विद द कोर्स ऑफ टाइम वो बात डिस्कस ज़रूर होगी। लेकिन क्या जो उन कॉल्स में बातें की गई हैं वो सच है, ये झूठ है, इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है कौम को इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये कबल अज़ वक्त है कहना, क्योंकि ये जो बात है ना इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो होगा, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। हम एक ऐसे बहरान में फंसे हुए हैं जिससे निकलने का इस वक्त रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो फाइनल अथॉरिटी के साथ एक तरफ चल पड़े। एक तरफ जुडिशरी है, एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तीसरी तरफ एक सियासी जमात है, चौथी तरफ दूसरी सियासी जमात है। सियासी कुव्वत समझ लें और सियासी कुव्वत दूसरी तरफ समझ लें, इन सब की एक ताकत की जंग है। एक पाए है पाकिस्तान, समझ लें आप, एप्पल पाए है, उसमें हर कोई अपना अपना हिस्सा लेना चाह रहा है। उस पाए का साइज़ बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, लेकिन सब अपना हिस्सा ज़्यादा बड़ा देखना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा हिस्सा बड़ा, जब तक आप पाकिस्तान की इकॉनमी को ही ट्रैक पे नहीं लाएं। जैसे कि अभी जिक्र किया डॉलर के रेट का, अब देखें ना कि मुझे ये समझ नहीं आई कि खान साहब को क्या ज़रूरत थी रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की कि ये जो कमीशन बना है ये गलत बना है। खान साहब का इससे क्या इंटरेस्ट है डायरेक्टली? अगर तो इनडायरेक्टली है तो फिर तो वो बातें जो हो रही हैं वो ठीक हैं। डायरेक्टली खान साहब का अफेक्टेड पार्टी तो नहीं है ना, उनकी कॉल टैप होने की बात, उनकी कॉल पे तो नहीं ये कमीशन बना। ये तो कमीशन बना है एक सास साहिबा हैं चीफ जस्टिस की, और एक और खातून है, एक वकील की वाइफ हैं, और फिर दूसरी जो है वो परवेज़ लाई की है, और साथ उसके मेरा ख्याल है एक जज हैं सिटिंग। तो ये उनमें से कोई नहीं आया, परवेज़ लाई भी नहीं आए, पिटिशन लेके कोई और भी नहीं आया, खान साहब क्यों आए हैं? तो ये सवाल भी बड़ा अहम है कि खान साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका समझा जाए कि अगर ये कुछ इसमें से सच निकला तो वो खान साहब की जो मौजूदा स्ट्रेटजी है उसके ख़िलाफ़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कि अगर कमीशन सही काम कर सका, क्योंकि हमारे मुल्क में तो हर चीज़ मुतनाज़ा है, अभी काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस बने नहीं हैं, लेकिन आप देख लें उनको एक बाकायदा
پلاننگ کے تحت اسٹریٹجی کے تحت ان پہ اٹیک ہو رہا ہے. انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا, کچھ انہوں نے نہیں کیا, لیکن صرف وہ اگلے چیف جسٹس انہوں نے آنا ہے اس کے بعد, اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس لیے وہ ٹارگٹ ہے. شہزاد صاحب ایک سوال بڑا ہمیں جو ابھی ابصار صاحب نے اٹھایا ہے, میں چاہوں گی اس کو بھی ایڈریس کریں, کیونکہ یہ جو بھیجا گیا ہے معاملہ کمیشن کے پاس, یہ اندر آڈیوز بھی مینشن کر دی گئی ہیں کہ کون کون سی آڈیوز ہیں. وہ سیاستدان بات کر رہے ہیں ایک جج کو لے کر, اس کے فیصلے سے متعلق اثر و رسوخ والے خاندانوں کی خواتین گفتگو کر رہی ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے فیصلے کو لے کر. عمران خان صاحب کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, کیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو جانا چاہیے کہ معاملات کیا فیصلے اعلیٰ عدلیہ کے اس طریقے سے ہو رہے ہیں, ان پر کوئی اثر آ رہا ہے نہیں آ رہا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ براہ راست متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو کرنی چاہیے تھی اس کے اندر درخواست دائر چیلنج کرنے کے؟ میرا خیال ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو آلریڈی ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کرنا ہے. دو تین چیزوں سے پہلے میں بتا دوں, جیسے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید یہ کمیشن کی سربراہی قبول نہیں کریں گے, کیونکہ یہ غلط پروسیس اور غلط طریقے سے یہ کمیشن بنایا گیا ہے. بنانا تو حکومت کا اس کا استحقاق ہے, لیکن اس کی جو کوارڈینیشن کرنی ہوتی ہے وہ چیف جسٹس کے تھرو کرنی ہوتی ہے, اور پھر وہ ایگری کریں, اپوائنٹ کریں ہیڈ آف دی کمیشن. تو وہ چونکہ نہیں کیا گیا, تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت عمر عطاب بندیال صاحب کو چیف جسٹس ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اسی لیے انہوں نے عمر عطاب بندیال کو اس کے اندر سے ہٹا دیا اور اس کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ کر لیا. اس کے علاوہ 8 ٹیپیں ہیں, 3 پرویز الہی سے متعلق ہیں, اس کی ٹیپیں ہیں, 2 جو ہیں وہ تقریباً 3 طارق رحیم کی ہیں, 2 کے اندر ثاقب نثار یا ان کا بیٹا ہے, اور 1 چیف جسٹس کی جو ساس ہے ان کے بارے میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان جو 4 5 6 لوگ میں نے جن کا میں نے ذکر کیا, ان کی یہ ٹیپیں ہیں, وہ کس نے انکار کیا کہ اس نے یہ بات نہیں کی. تو یہ کمیشن بنانے کی وجہ کیا بنی کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ یہ انہوں نے بات کی ہے یا نہیں کی. وہ تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کی ہے, مانا گیا. یہ کوئی کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس سے بات. اور اگر یہ مان لیا گیا, سوال تو بڑا یہ پیدا ہوتا تھا کہ ریکارڈ ہوئی, وہ ریکارڈنگ کا ابصار صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا کہ جی صدر امریکہ تک کے دفتر کی تمام گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے, ہر وقت ریکارڈ ہوتی ہے, قانون کے مطابق ریکارڈ ہوتی ہے, لیکن کسی امریکی شہری کی گفتگو ریکارڈ نہیں کی جا سکتی جب تک صدر امریکہ اپنے ہاتھ سے اس کی توثیق نہ کرے کہ ہاں آپ اس امریکی شہری کی بات ریکارڈ کر. مجھے بتائیے کس گھر کے اندر عورتیں اس وقت یہ گفتگو نہیں کر رہی جو کہ خواجہ طارق رحیم کی بیوی صاحبہ ہیں یا بیگم صاحبہ ہیں اور ادھر سے خوش دامن صاحبہ ہیں, وہ نہیں کر رہی. کس گھر میں یہ بات گفتگو نہیں ہو رہی؟ آپ کے گھر میں نہیں ہو رہی, ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی, کسی اور کے گھر میں نہیں ہو رہی. کس کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے, کس کی گفتگو ہم سامنے یہ گفتگو کیوں سامنے آئی ہے؟ ہر گھر میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہر گھر کی ریکارڈ ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہوگی شاید. اور اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر ان کی باتیں سامنے کیوں نہیں لائی جا رہی, ان کی سامنے کیوں لائی جا رہی ہیں؟ تو بڑا سوال یہ ہے, اب آپ کا جواب آ جائے کہ حکومت کو فائدہ کیا ہوگا. چیف یہ بالکل ایگزیکٹلی, تو یہ جتنا مہینہ لگائیں گے, مہینے سے پہلے میں قاضی فائز صاحب بہت ہی محترم ہیں اور بڑے قابل جج ہیں, میری تو مجال نہیں ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے ان کی شان میں کس طرح کی بات کروں, لیکن آج ہی کے دن میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ تمام جینوئن گفتگو ہوئی ہے, ہوگا کیا, اس سے فائدہ کیا ہوگا. چیف جسٹس صاحب کی خوش دامن صاحبہ اور متنازع ہو جائیں گی, چیف جسٹس صاحب اور متنازع ہو جائیں گے, سپریم کورٹ اور کنٹروورشل ہو جائے گا, چیف جسٹس صاحب اپنا کانفیڈنس لوز کر جائیں گے, وہ فیصلے نہیں دے پائیں گے. نہیں, مجھے بات کر لینے دیجیے نا, جلدی کا ایک ہی ہے. اور تو چیف جسٹس صاحب اپنا کانفیڈنس شاید وہ پیچھے ہٹ جائیں 2 قدم شاید. شہزاد صاحب ایکچولی بریک کا ٹائم ہے, اگر کنٹینیو کرنا ہے تو پھر بریک کے بعد آپ ٹائم لے لیں. بریک کر لیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آڈیو لیکس کمیشن سپریم کورٹ میں چیلنج, کمیشن کی تشکیل حکومت کو کیا فائدہ دے گی؟ بریک سے پہلے اس پر گفتگو جاری تھی. اسار صاحب, وجہ اور حکومت کو فائدہ کیا ملے گا؟ دیکھیں, میں اس سے 2 سیکنڈ لوں گا. عمران جو ابھی حسن بھائی نے کہا نا 301 پہ ڈالر گیا. ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ پاکستانی خوش رہنے والی اقوام میں 3 درجہ تنزلی سے 108ویں نمبر پہ آ گئے. اور وہ جو شعیب بن عزیز بھائی کا فون تھا, شعر تھا نا کہ آپ اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, مجھے لگتا ہے یہ حکومت چلتی رہی تو لوگ دوپہر کو بھی اداس ہی پھرا کریں گے. اب آ جائیں اب آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں, یہ تو بڑا ہی آسان کام تھا کہ وہ آپ فرانزک لیب آپ کے پاس ہیں جدید ترین, تو اتنا لمبا رولا ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اصل وجہ یہ کہ یہ مارنا کم گھسیٹنا زیادہ چاہتے ہیں اور ایک خوف کی فضا جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں,
اور ہر اس شخص کے لیے خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مخالف سوچتا ہے. مثال کے طور پہ اہم عمارات پہ جو حملہ ہوا, لوگ گرفتار ہو گئے, انہیں سزائیں ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, لیکن اس چکر میں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا. پولیس جس کے چاہے گھر میں گھس جاتی ہے, خواتین کا احترام کیے بغیر اور پکڑ کے لے جاتی ہے, اور پھر ماشاءاللہ چلیں غربت عوام کی نہیں ہوئی تو پولیس والوں کی دور ہو رہی ہے, وہ پکڑ کے چھوڑنے میں ان کی اچھی بہتری ہو جاتی ہے. ابھی کہہ رہے تھے فلور آف دا ہاؤس کے اصل میں جو بھاگے ہیں وہ فون گھر رکھ گئے, تو جہاں فون ہوتا ہے وہ چھاپا ڈالتے ہیں. یہ فلور آف دا ہاؤس بھی بڑا دلچسپ بات ہے. آج خواجہ آصف عمران خان پہ جو تنقید کر رہے تھے, تو مجھے ماضی کے خواجہ آصف کی اسی فلور کے اوپر حکومت میں ایک تقریر یاد آ گئی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا سارا فنڈ جو ہے جنرل لے جاتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک وقت کی وہ ہے, لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے تو میں قاضی صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ جانتا ہوں وہ بڑا شاندار ہے. کیا ہی مزہ ہے کہ وہ یہ اس پہ تو بات کر لیں, یہ تو سب مان گئے کہ ہماری آوازیں, مزہ اس بات کا ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کریں کہ ریکارڈ کون کرتا ہے, یہ جمع کہاں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یہ ریلیز کیسے ہوتی ہیں, اور ان کی ٹائمنگ کون طے کرتا ہے. اگر یہ 4 چیزیں کر لیں تو قاضی صاحب ہمارے ہیرو ہیں. ویسے قاضی صاحب جن رستے پہ چل رہے ہیں وہ جو کانٹے ہیں ان کے پیروں میں چبھیں گے. اگر آج وہ اپنے ججز برادرز کے حوالے سے ان کمیشن کی نگرانی اپنی کریں گے تو کل کو انہیں بھی اسی عمل سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. اور قاضی صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس چیف جسٹس کی وہ عزت نہیں کریں گے تو بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا. آگے بڑھیں گے اگلے معاملے کی طرف, وہ ہے ہمارے سیاست کے میدان بدلتے بیانیے. پاکستان تحریک انصاف شروع دن سے لے کر استعفوں کے معاملے پر کنفیوژن کا شکار رہی. اپریل 2022 میں اسمبلی سے استعفے دے کر دسمبر 2022 تک عمران خان اس موقف پر رہے کہ کسی صورت قومی اسمبلی واپس نہیں جائیں گے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حکومت جمہوری نہیں کرمنل ہے. مگر رواں برس جنوری میں عمران خان اسمبلی میں واپس جانے کا اندیا دیتے رہے, اور اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان پھر سے اسمبلی میں واپس جانے کی بات کر رہے ہیں. اگر عمران خان ایوان میں واپس آتے ہیں تو یقیناً اپوزیشن لیڈر کا ہی کردار ادا کریں گے, اور اس طرح وہ سابق وزراء اعظم نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی صف میں شامل ہو جائیں گے, جنہوں نے وزیر اعظم رہنے کے بعد اس ایوان میں بطور اپوزیشن لیڈر بھی فرائض سر انجام دیے. ٹیبل ٹاک اور سیاسی ڈائیلاگ کو جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے, مگر عمران خان اس خالص سیاسی عمل میں بھی سیاسی پختگی دکھانے میں ناکام نظر آئے ہیں, اور کہتے رہے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. مگر آج جب پی ٹی آئی اور خود عمران خان پر مشکل وقت آیا ہے تو وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور بات کرے, میں تو تیار ہوں. عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد کہا کہ امریکہ نے اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر میری حکومت گرائی. جلسوں میں ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں کے نعرے بھی لگائے, جبکہ آج وہی عمران خان امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت سابق آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر گرائی. 9 مئی کے واقعات کو لے کر بھی عمران خان کے بیانات ایک سے نہیں رہے. سپریم کورٹ میں کہا کہ یہ سب ری ایکشن کے طور پر ہوا, اگر دوبارہ مجھے گرفتار کیا جائے گا تو پھر لوگ نکلیں گے. مگر اب کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں تھے, بلکہ ایک منظم سازش تھی جو ایجنسیوں نے کی ان کے خلاف, جس کی تحقیقات کروائی جائے. اسٹیبلشمنٹ کے متعلق عمران خان کے بیانات میں بھی واضح تضاد نظر آتا ہے. سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر عمران خان اپنے پونے 4 سالہ دور حکومت میں 1 پیج کا کریڈٹ لیتے رہے, جبکہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ آخری 6 ماہ میری حکومت گرانے کے لیے کام کر رہے تھے. اپنی گرفتاری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں عالمی میڈیا کو یہ بیان دیتے رہے کہ یہ سب موجودہ آرمی چیف کروا رہے ہیں, مگر آج کہہ رہے ہیں کہ میری تو ان سے کوئی لڑائی ہی نہیں. سوال پر جانے سے پہلے ایک بات اور, اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایک ٹویٹ کو سفید جھوٹ بولا ہے. گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں کہا کہ ان کے وقت میں جو ڈی جی آئی تھے, جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف ہیں, انہوں نے کبھی مجھے میری اہلیہ بشرا بی بی کی کرپشن سے متعلق نہ تو کوئی ڈاکیومنٹ یعنی شواہد دکھائے, اور نہ ہی اس بنیاد پر ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا. لیکن اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف فلور آف دا ہاؤس ایوان کو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان سفید جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت کے ڈی جی آئی کی طرف سے شواہد دکھائے گئے, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو کنفرنٹ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے عہدے سے ہٹائے گئے. یہ ہے جی وہ بیانیے کی کھیل جو جاری ہے ہمارے ملک میں. سوال آپ سب کے لیے, عمران خان کے بدلتے بیانیے کیا پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ دیں گے یا سیاسی نقصان دیں گے؟ حسن نثار صاحب, کیا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی عمران خان کی ذات کے گرد گھوم رہی ہے, یا پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے یہ انہیں سیاسی فائدہ دے گی, نقصان دے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بیانیے بدلنے کا چھوڑو, آپ کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں.
پاکستان کے بارے میں زبان زد عام تھا کہ جی یہ فلاں مقدس رات کو بنا ہے، ہمیشہ قائم رہے گا. نہیں رہا. بیانیہ بہت بڑا بیانیہ، روحانی بیانیہ، سیاسی بیانیہ. روٹی کپڑا مکان، اس سے بڑا بیانیہ ہے اس ملک کی تاریخ میں؟ کدھر ہے روٹی؟ کدھر ہے کپڑا؟ کہاں گئے مکان؟ وہ پتہ نہیں کیا، وہ شہباز شریف نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، پتہ نہیں کیا. اچھا، سو بیانیوں کی جو بات آپ کر رہے ہو یہ نئی نہیں ہے. آپ کی پوری تاریخ اس طرح کے بیان. ہاں، بھٹو کا اندازہ لگاؤ، اس کی جاگیر ایکسپینڈ ہوئی ہے. اس نے کہا تھا گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. گھاس تو لوگوں نے کھائی ہوگی، آج بھی کھا رہے ہیں. اچھا، رہ گیا ہے اگر اٹ از کنفائنڈ ٹو the answer is confined to your question only، تو بیانیے نہیں، صرف بدلتے ستارے اور بدلتے حالات فائدہ دے سکتے ہیں. پاکستان میں کبھی بیانیوں نے فائدے نہیں دیے. یہ یاد رکھنا. یہ وہی پرائم منسٹر ہے نا، ایک بار بیٹھا ہے 3 بار کا. ایک جو بیٹھے ہیں وہ کیا بیانیے، اربوں خربوں کی لانڈرنگ، بندوں کے نام، پھر کچھ مرحوم بھی ہو گئے. تو بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ ستارے بدلتے. تو حسن صاحب پھر یہ کہہ لوں کہ پی ٹی آئی پر اس وقت 2018 والا موسم آیا ہے، جو نون لیگ پر 2018 میں آیا تھا، تو پی ٹی آئی کا 2018 چل رہا ہے اس وقت. بالکل، صرف عوام کا موسم تبدیل نہیں ہوتا، ان کے اوپر نیچے آنا. میوزیکل چیئر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک تینوں پینلسٹ سے جانیں گے کہ وہ اس پر رائے کیا رکھتے ہیں. کیا واقعی موسم صرف حکمرانوں کا بدلتا ہے؟ ہم بات کر رہے تھے عمران خان کے بدلتے بیانات پر، بطور اپوزیشن، بطور وزیر اعظم، اور پھر پچھلے 13 مہینے اور اب پوسٹ 9 مئی. ابصار صاحب، یہ عمران خان کو سیاسی فائدہ دے گا، سیاسی نقصان دے گا؟ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں. ایک تو ان کے پکے سپورٹر جنہیں آپ کلٹ کہہ، ان کے کیس میں انہیں آپ کلٹ کہہ لیں. اس کے علاوہ ان کے مخالفین ہوتے ہیں. اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فینس پہ بیٹھے ہوئے لوگ، جو دیکھتے ہیں کہ پالیسیز کیا ہیں، منشور کیا ہے کسی جماعت کا، ہوا فضا کدھر چل رہی ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کلٹ ہے نا، وہ تو اس وقت ان کے ساتھ ہے، اور وہ کب تک رہتا ہے وہ تو رہے گا. جو فینس پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور جو مخالف تھے وہ بھی وہی کھڑے ہیں، لیکن جو فینس پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بہت تیزی سے لوز کرنا شروع ہو گئے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، ظاہر ہے میرے پاس کوئی سائنٹیفک سروے اس وقت ہے نہیں، لیکن اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، فائدہ اور نقصان کی آپ نے بات کی ہے نا، خوش قسمتی سے ان کا جو کلٹ ہے وہ ان کے ساتھ رہتا ہے. وہ ان کی غلط چیز کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس کے باوجود کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ باشعور ہیں، اور لیکن حسن نثار صاحب نے پچھلے ہفتے ایک لفظ استعمال کیا تھا ڈنگر کا. تو میں کہنا نہیں چاہتا کہ، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ڈنگر ہیں، کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی غلطیاں کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پچھلے 13 مہینوں میں بہت غلطیاں کی ہیں. انہیں اسمبلیوں سے استعفے دینے نہیں چاہیے تھے اس بنیاد پہ کہ جو پچھلی دفعہ 2014 میں انہوں نے استعفے دیے تھے اور پھر انہیں واپس لینے پڑے، وہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ انہیں اس سے لیسن لرن کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں کیا. اور آخری بات میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ٹائم آپ نے بہت کم دیا ہے، کہ ڈیلی ٹیلی گراف کی خبر آئی ہے نا کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس اے کے عہدے سے برطرف اس لیے کیا کہ بشرا بیگم کے کرپشن کے کیسز لے کے وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی فیملی ممبر اور بشرا صاحبہ کے جو پرانا خاندان ہے اس کے فیملی ممبرز کرپشن میں ملوث ہیں، اور خان صاحب نے ان کو عہدے سے الگ کر دیا. یہ ڈیلی ٹیلی گراف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے یا الزام لگایا ہے. اور یہ خبر اس وقت آج سے 4 سال پہلے جب جنرل عاصم منیر کو ہٹایا گیا تب لوکل میڈیا نے دی تھی، اور یہ سب کو پتا تھا. اس بات کی آج تک تردید نہیں آئی. 4 سال بعد خان صاحب نے اس کی تردید کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پہ 2 چیزیں واجب ہیں. اب ایک تو وہ فائنینشیل ٹائمز کو بھی کورٹ میں نہیں لے گئے، انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ اس ڈیلی ٹیلی گراف کو کورٹ میں وہاں سو کر دیں انگلینڈ میں، کیونکہ وہاں یہ لاز بڑے سخت ہیں. اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو وہ کیس جیت جائیں گے. اور دوسری بات، انہیں سوال کا جواب اس قوم کو کم از کم ضرور دینا چاہیے کہ اگر بشرا بیگم کے کرپشن کی وجوہات نہیں تھی، یہ ایشو نہیں تھا ان کے اور عاصم منیر کے درمیان ایز ڈی جی ایس آئی، تو پھر وہ کون سا ایشو تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے
4-5 مہینے صرف کام کرنے کے بعد آصف منیر کے ساتھ ایس ڈی جی آئی سے ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا. وہ وجہ ضرور بتائیں تاکہ یہ جو ابہام پیدا ہو گیا نا, 2 موقف آ گئے, اس سے کم از کم ایک چیز تو باہر آئے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے اسار صاحب, اور اس وقت کے وزیر اعظم کی بات کو آج کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں, تو کیا عمران خان یہ جو جارحانہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں اور پھر پروں پہ پانی بھی نہیں پڑنے دیتے, روز بیانیاں بدلتے ہیں, انہیں سیاسی فائدہ دے گا؟ دیکھیں اب تو خیر جارحانہ پالیسی نہیں اپنائی ہوئی, انہوں نے تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں اور ان کے بیانات میں نرمی آئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا, اگر عمران خان کی غلطیوں اور ان باتوں سے اگر اس کے ووٹر جانے لگیں تو جن لوگوں کے اوپر پچھلے 30 سال سے ملک کو لوٹنے کا الزام ہے ان کے پاس تو ایک بھی ووٹر نہ ہو اگر یہ فارمولہ اپنا لیا جائے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ بھٹو صاحب کے نواسے بلاول ہیں, اربوں پتی ہیں. نواز شریف صاحب کے نواسے ہیں جنید صفدر, اربوں پتی ہیں. لیکن قائد اعظم کے نواسے اسلم جناح کراچی میں ایک کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں. اس سے آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر پاکستان میں غلطیوں اور پرفارمنس سے اگر ووٹ بینک ہوتا تو پھر آج اسلم جناح جو ہیں وہ کسی بہتر زندگی کو گزار رہے ہوتے. لہذا عمران خان کچھ بھی کہے, ان کے ساتھ عوام موجود ہے. وہ جو ارد گرد کے پورس کے ہاتھی تھے وہ بھاگ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ گیم پلٹ جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ میڈیا گیم ہوتی ہے, 10-15 دن کی گیم ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بدل جائے گی اور آپ دیکھیں گا یہی عمران ہوگا, یہی عوام ہوگی اور یہی مقبولیت ہوگی. چلیں جی, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا مقبولیت اسی طریقے سے رہے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.